ہمارے پاکستان میں بھنڈ نعتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اتنے بھنڈ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نعت اور میوزک کو مکس کر کے کمبینیشن بنا دیا ہے. پہلے تو ہم سنتے آ رہے تھے کہ فلاں بھنڈ بہت ہی اچھا سر میں نعت پڑھتا ہے. اب انہی کے مقابلے میں دیکھی کہ یہ تو بہت پیسے کما رہے ہیں, عورتیں بھی اس میدان میں آنا شروع ہوگی. ایسے بن سور کے محفلوں میں آتی ہیں, جبکہ ہمارے دین اسلام میں تو یہ ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ غیر محرم کے کانوں تک بھی نہ پہنچے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے. السلام علیکم. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کتنے لکھے ہے میلاد منانا چاہیے تو میلاد مناؤ, تے اگو جوش نال سینہ تان کے جواب دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سنیا دے نصیباں جی لکھے ہے. امید ہے سمجھ لگی ہونی. کسی نے سوال کیا کہ کیا عورت قرآن مجید کسی آدمی سے پڑھ سکتی ہے؟ تو آگے سے جواب ہوا کہ پڑھنے والی رابعہ بصری ہو, جن کا شمار عورتوں میں بہترین عورتوں میں سے ہوتا ہے, اور پڑھانے والا اویس کرنی ہو, جن کا شمار اعلیٰ ترین مردوں میں سے ہوتا ہے, اور پڑھنے والی کتاب قرآن مجید ہو اور جگہ خانہ کعبہ ہو, پھر بھی جائز نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی, ایسے عظیم مرد اور ایسے عظیم عورت کی, ایسی عظیم جگہ کی, ایسی عظیم کتاب جس کے برابر آج تک کوئی دنیا میں کتاب بنی نہیں, کوئی چھپی نہیں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, سب جھوم جھوم کے مرحبا, لب چوم چوم کے مرحبا, سب جھوم کے بولو 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 مرحبا. پیار دائے رشتہ, پیار دائے رشتہ, ہر سال نبھانا ہے, جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے. سبحان اللہ, بڑا چنگا کام کر رہے ہو. یہ اس حوالے سے عورت کو اتنا پروٹیکٹ کیا گیا ہے دین اسلام میں کہ آپ گھر کی چار دیواری میں رہیں اور گھرداری کو سنبھالیں, لیکن انہوں نے بن سنور کے دیکھنے میں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ عقیدت محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نعت خان بنی ہوئی ہیں. ان کے بناؤ سنگار سے دیکھیں یہ آپ کو کہاں سے نعت خان لگے. رد جانا چاہیے تے انج جانا چاہیے, آقا دے دوارے اتے انج جانا چاہیے, رد جانا چاہیے تے انج جانا چاہیے, آقا دے دوارے اتے انج جانا چاہیے, رد جانا چاہیے تے انج جانا چاہیے, آقا دے دوارے اتے انج جانا چاہیے. جبریل دسیا تلیاں نے چم کے, آقا دے دوارے اتے انج جانا چاہیے, چم 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 چم. ایک طرف آپ مہک ملک کو دیکھیں اور ایک طرف ان نعت خانوں کو دیکھیں, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کا کام ہے سٹیج پہ ناچنا اور ان کا کام ہے سٹیج والی ساری اداکاری کر کے نعت رسول مقبول کو بدنام کرنا. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟
تو خدارا ان بےہودہ اور بے تکی اور جہلیت کی انتہا تک پہنچنے والی نعت خوانوں سے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، ان سے بچیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک ایسی ہونی چاہیے جس کو اگر بچہ دیکھے، بچہ سنے، جس کو بچہ سنے تو اسے پتہ چلے یہ نعت ہے اور یہ میوزک ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔